اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اور یہ جو آراب والے وہ اوپر سے دیکھ رہے ہیں نا اس دیوار کے، ادھر بھی ان کا کیا حال ہو رہا ہے، ان کا کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ میں یہ سوچتی ہوں، یعنی ویژولائز کرنے کی بھی بات ہوئی نا، تو میں یوں ویژولائز کرتی ہوں کہ دنیا کا دھوکہ کیسے ہے نا۔ ایک بچہ چلتا چلا آ رہا ہے، ایک کمرہ ہے، ایک بچہ چل رہا ہے، جس کمرے میں وہ چل رہا ہے کہیں کھلونے رکھے ہیں، کہیں چاکلیٹس رکھی ہیں، پھر آگے ایک دیوار ہے، اس دیوار میں ایک دروازہ بھی ہے۔ اگر یہ دروازہ کھولے تو اگلے کمرے میں اس سے کہیں زیادہ حسین چیزیں اعلیٰ درجے اور اعلیٰ کوالٹی کی ہیں، پھر اگلا دروازہ کھولے تو اس سے بھی زیادہ اعلیٰ درجے کی چیزیں۔ اب یہ جو بچہ پہلے حصے میں ہے، یہ ہر چیز کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، یہ کتنا اچھا کھلونا ہے، یہ کتنا اچھا ہے، یہ کیسی چیز ہے، اور آپ اوپر سے جھانک کے دیکھ رہے ہیں نا اس کو۔ آپ اسے بتاتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نمبر 3 روم میں جاؤ تو اس سے بھی اچھی چیزیں ہیں، وہ کہ نہیں میں تو اسی کو ہی پہلے ساری سمیٹ لوں، اور وہ صرف اسی کو سمیٹنے میں لگا ہوا ہے، اور وہ نمبر 3 تک پہنچتا ہی نہیں، صرف اس لیے کہ وہ نمبر 1 پہ راضی ہو گیا۔ انہی چیزوں نے اس کو اپنے اندر اتنا اٹریکٹ کر لیا ہے کہ وہ آگے نہیں جا سکتا۔ دنیا کو لفظ دنو سے نکلا نا، نچلی چیز، والآخرۃ خیر وابقیٰ، لیکن وہ اوپر ہے۔ اوپر جانے کے لیے محنت چاہیے، فلاقتحم العقبہ، اس نے دشوار گزار گھاٹی عبور نے کی، اوپر گیا ہی نہیں، اور وہ سمجھتا کہ جو کچھ ہے نیچے ہے۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ماں جیسے اوپر کھڑی ہے اور بچہ نیچے ہے، وہ اس کو آوازیں دے رہی، دیکھو وہ فلاں جگہ جا کے وہ بھی لے آؤ، یہ خرید لو، وہ کرو وہ کرو، لیکن اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ وہی چیز دیکھ رہا ہے جس کے پاؤں کے آس پاس ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہمارا دھوکہ کیا ہے کہ ہم جس دنیا کے اندر ہیں، ہم نے سمجھا کہ سب کچھ یہی ہے، اور ہر وقت اسی کی ہرس میں جیتے ہیں، یہ بھی چھین لیں، وہ بھی لے لیں، وہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں، اور اگر وہ نہیں ملتا تو غمگین رو رہے ہیں، دھو رہے ہیں۔ نہ آخرت دیکھی ہے، نہ اس کا غم ہے، نہ اس کی طلب ہے، نہ اس کے لیے بڑھنے کی کچھ خواہش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جس کے دل میں آخرت کی طلب ہو جائے وہ سو نہیں سکتا، وہ چین سے بیٹھ نہیں سکتا۔ جس چیز کا شوق لگ جائے انسان کو، پھر وہ کیسے چین سے بیٹھ سکتا ہے؟ کہتا اچھا تھوڑی سی تکلیف اور صحیح، پہنچ ہی جاؤں گا نا۔ اور آپ دیکھیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے فاستبقوا الخیرات، تو دوڑ لگانے کے لیے خود کو ہلکا کرنا پڑتا ہے نا۔ اگر آپ بھاری ہیں تو دوڑ نہیں لگا سکتے۔ ہم دنیا کی محبت سے اتنے بھاری ہو گئے کہ ہم آخرت کے لیے دوڑ ہی نہیں لگا سکتے، دوڑنے کا وقت ہی نہیں ہمارے پاس۔ دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ اس بڑی چیز کے لیے وقت ہی نہیں، پرائرٹی نہیں نا۔ چھوٹی چھوٹی دنیا کی خوشیوں کے لیے بڑے بڑے کام، مثلا اب یہی آپ کا کورس ہے، کوئی اپلیکیشن لا رہا ہے، وہ فلاں کی شادی ہے اتنے دن کی چھٹی دے دیں، وہ فلاں کا یہ کام ہے اتنے دن کی چھٹی دے دیں، تو میں کبھی سوچتی ہوں کہ ان کا دل کیسے مانتا ہے کہ ایک شادی کی خاطر اتنی چھٹیاں کر لیں۔ تو جنت کا نظارہ نہیں دیکھا جس کی قیمت دنیاوی خواہشات کی قربانی ہے، اگر وہ دیکھ لیں تو یہاں کی انجوائمنٹ کے لیے اتنی چھٹیاں نہ مانگیں۔ لیکن ہم جو کچھ پانا چاہتے ہیں بس اسی دنیا میں، جو کہ جنت کی قیمت قربانی ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب تو اللہ ہے، وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب دن سے مراد ہمارے ہی 24 آورز نہیں، اللہ کے دن مختلف ہیں۔ یہ جو کہا کہ 6 دن میں پیدا کیا، تو یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ دراصل اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ انسان کو
نظام عالم کے کام کے لیے تدریج کی حکمت سکھائی جائے کہ انسان بھی اپنا کام سٹیپ بائی سٹیپ کرے. انسان سوچتا ہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا یا میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تو نہیں. کوئی بھی پختہ چیز، سالڈ چیز جب بنتی ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ. مثلا اگر آپ ایک عمارت کی دیوار بنا رہے ہیں اور ایک ہی دن زمین سے چھت تک اٹھا دیں، کچی ہوگی دیوار، گرنے کا بھی خطرہ ہوگا. ہاں اگر آپ آدھی بناتے ہیں، وہ کچھ سوکھ جاتی، پھر اس پہ آدھی بناتے ہیں تو پختہ ہوگی. تو بالکل اسی طرح ایک کام کے بعد جب وہ استقرار پکڑے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا بنسبت اس کے کہ سب کچھ اکٹھا کر لیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور و فکر اور وقار اور تدریج کے ساتھ کام کرو. ایسا کرنا اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. لیکن اس مادی دور میں ہم بہت جلد باز ہو گئے. ہر چیز کا رزلٹ جلدی چاہتے ہیں. کھانا جلد پک جانا چاہیے، گاڑی تیز چلنی چاہیے، ہر کام بس جلدی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جلدی اچھی ہے لیکن جلد بازی اچھی نہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ رمضان میں آپ نے قرآن سنا، روز ایک 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 سپارہ، اس سے ایک انسٹنٹ چینج آتا ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ پھر آپ واپس پلٹنے لگتے ہیں. لیکن اس وقت جو آپ سیکھ رہے ہیں، تھوڑا 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 تھوڑا، ہر جگہ کہیں نہ کہیں فکس ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ نکل رہا ہے، کچھ پڑھ رہا ہے. اور سال کے آخر میں یہ چینج کہیں پختہ ہوگا بنسبت اس کے جو ایک مہینے میں آیا اور گیا. وہ ایک دروازہ کھولنے کا کام تو کر سکتا ہے اس طرح قرآن کا سننا، لیکن اس طرح تھوڑا تھوڑا یاد کرنا، جذب کرنا، اس کے ساتھ ساتھ خود کو بدلنا، یہ طریقہ اور اس کا نتیجہ بالکل مختلف ہوتا ہے. اور پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ احساس دلا رہا ہے کہ انسان تو ہمارا خاص مہمان ہے، جس کے لیے اللہ نے زمین و آسمان کو اتنے دن میں تیار کیا. جیسے آپ بتاتے ہیں نا کسی کو کہ میں تمہارے لیے یہ کام اتنے دن سے کر رہی ہوں، اتنے دن سے گھر کی صفائیاں ہو رہی ہیں تمہارے آمد پہ، اتنے دن سے تیاریاں ہو رہی ہیں. مثلاً جب شادی کر کے بیٹے کی لاتے ہیں تو دلہن کی آمد سے پہلے گھر کی کیسی کیسی تیاریاں ہوتی، کیا کیا تعمیر کے کام ہوتے ہیں، کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں. تو سب اہتمام کس لیے کہ ایک خاص مہمان آ رہا ہے. وہ قدردانی کرے یا نہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا میں خاص اہتمام کیا ہمارے آنے سے پہلے. ہر چیز اس میں ڈالی کہ مہمان آ رہا ہے اور اسے کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو، نہ کھانے کی نہ پینے کی. باغ پیدا کیے، جانور پیدا کیے، نہریں بہا دی، ہر طرح کے رزق فراوانی سے مہیا کر دیے. پوری زمین کو ایک دسترخوان کی طرح سجا دیا کہ میرا بندہ آ رہا ہے. اور بندہ آ کر شکوے کرتا ہوا نہیں تھکتا. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر قائم ہوا. عرش کیا ہے، اس کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے کہ وہ ہمیں بتایا گیا، وہ معلوم ہے. جیسے امام مالک نے کہا نا کہ استوا معلوم ہے، وہ کیسا ہے کیفیت مجہول ہے، ہمیں نہیں پتا، اور اس کے بارے میں سوال بدعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال ہوئے ہی نہیں اور نہ آپ نے ایسے جواب دیے، اس لیے کہ اس کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں. وہ جیسا بھی ہو بس ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مخلوق سے تشبیہ نہیں ہم دے سکتے. نعیم بن حماد کا قول ہے جو اللہ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے اس نے بھی کفر کیا، اور جس نے اللہ کی اپنے بارے میں بیان کردہ کسی بات کا انکار کیا اس نے بھی کفر کیا. یعنی اگر کوئی کہے میں نہیں مانتا عرش کو، میں نہیں مانتا استوا کو، تو یہ بھی کفر ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ عرش جو ہے وہ فلاں بادشاہ کے تخت کی طرح ہے، یہ بھی کفر ہے. اللہ کے عرش کو کسی دنیا کی چیز سے تشبیہ نہیں دینی چاہیے، یا اللہ کی کسی بھی بات کو. مثلا اللہ کا ہاتھ، تو ہم یہ کہیں کہ اس کا ہاتھ نعوذ باللہ اتنے گز لمبا ہوگا، یہ نہیں کہہ سکتے ہم. یغشی اللیل النہار،
ڈھانپتا ہے رات کو دن پر، یطلبہ حسیسا، پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، ایک سرکل چل رہا ہے مسلسل۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم سے مسخر کر دیے گئے، انسان کے کام میں لگا دیے گئے۔ ان میں سے کوئی بھی اپنا کام چھوڑ کے نہیں بیٹھتا، کوئی تاخیر نہیں ہوتی۔ الا لہ الخلق، سنو اسی کی ہے ساری مخلوق، والامر، اور حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے۔ یہ زمین اللہ کی، ہم اللہ کے، تو اس زمین پر اور ہماری ذات پر کس کا حکم چلنا چاہیے؟ اللہ کا۔ تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ ادعوا ربکم تضرعا، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ۔ تضرع کہتے ہیں دوسرے کے سامنے اظہار ذلت، بچھے جانا، زاری، یعنی رب سے جب دعا مانگو تو کیسے مانگو؟ ایسے نہیں کہ جس میں تکبر ہو یا جس میں کوئی بڑائی کا اظہار ہو، نہایت عاجزی سے، خشوع و خضوع سے، آواز میں بھی، جسم میں بھی، سوچ میں بھی، ہر جگہ ایک خشوع اور عاجزی کی کیفیت ہونی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہاں سے ایک معلم پکڑتے ہیں، وہ معلم زور زور سے چیخ چیخ کے دعائیں پڑھتا ہے، اس کے پیچھے سارا کراؤڈ پڑتا ہے، نہ پڑھنے والے کو پتہ ہے کیا پڑھا جا رہا ہے اور نہ سننے والوں کو اپنی کوئی بات سوچتی۔ یہ بڑی بے ادبی کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ کم از کم آپ لوگ تو اپنی دعائیں خود یاد کر کے جائیں اور خود پڑھیں۔ اچھا وہ کیا ہوتا ہے؟ تو دھیان کہیں ہے، دیکھ کہیں اور رہے ہیں، بس زور زور سے چلا رہے ہیں۔ یہ اس حکم کے خلاف ہے۔ دعا میں کیا ہونا چاہیے؟ عاجزی، سوز، گداز، اپنی بندگی کا احساس، ایک دکھ کی کیفیت کہ پتہ چلے واقعی محتاج ہیں۔ تضرعاً ایک شرط، اور دوسری وخفیتاً، چپکے چپکے، جیسے سرگوشی ہو رہی ہوتی ہے اپنے رب سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا، سرگوشی کرتے ہوئے۔ دعا میں شور مچانا سخت بے ادبی کی بات ہے۔ اگر عبادت بھی ادب سے خالی ہو جائے تو پھر کیا باقی رہ جاتا ہے؟ اگر اللہ کے سامنے ہی ادب نہیں، کس کا کریں گے؟ تو اس کی بڑائی کوئی تسلیم نہیں کیا۔ خیر الذکر الخفی، بہترین ذکر خاموش ذکر ہوتا ہے۔ وخیر الرزق ما یکفی، اور بہترین رزق جو کافی ہو انسان کو۔ دعا میں لفظی تکلف بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک تکلف جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا۔ پھر اسی طرح شرط نہیں لگانی چاہیے، شرط لگانا بھی عاجزی کے خلاف ہے۔ مثلا آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا اگر آپ یہ کریں گے تو میں یہ کروں گا، اللہ تعالیٰ اگر آپ دعا قبول کریں گے تو آئندہ نماز پڑھوں گا، نہیں تو نہیں۔ یہ بھی بے ادبی میں آتا ہے، تضرع کے خلاف ہے۔ اسی طرح نقصان دہ چیز مانگنا، نہیں بس ٹھیک ہے غلط ہے لیکن مجھے تو دے دے، میرے دین کے لیے نقصان دہ ہو بس مجھے چاہیے، یہ بھی بے ادبی ہے۔ حرام چیز مانگنا، نقصان دہ چیز مانگنا، پھر کسی کے لیے بد دعا کرنا، اور دعاؤں میں بلا ضرورت آوازیں بلند کرنا۔ انہ لا يحب المعتدین، وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور حد سے بڑھنا دعا میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے حیثیت اور درجے سے بڑھ کر دعا مانگنا۔ مثلا کوئی یہ کہے کہ یا اللہ مجھے امریکہ کا صدر بنا دے، اب یہ محال ہے، کیونکہ وہاں عورت صدر ویسے بھی نہیں بن سکتی۔ ہمارے ملک میں خاتون وزیر اعظم ہو سکتی، امریکہ میں عورت صدارت کا انتخاب نہیں لڑ سکتی۔ ڈسکریمنیشن کا الزام ہم پہ ہے۔ انہ لا يحب المعتدین، یعنی اپنی ہستی سے آگے بڑھ کے دعا نہیں مانگنی چاہیے، ایسی چیزیں نہیں مانگنی چاہیے، مذاق ہے دعا کا۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور نہ فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد۔
یعنی زمین کو رہنے کے قابل رہنے دو، اس میں ایسے کیمیکلز مت ڈالو کہ جو کچھ اگانے کے قابل نہ رہے. ایک تو اس کی مٹی کی اصلاح مراد ہے، اور دوسرے یہ کہ لوگ جو اس پر رہتے ہیں ان کے اندر فتنہ پردازی کی باتیں مت کرو. یعنی امن امان سے رہ رہے ایسے شوشہ چھوڑنا، ایسا وسوسہ، ایسی بات کرنا کہ سب لوگ لڑنے جھگڑنے لگے. جیسے پیچھے آپ کو بات اسیموا بحبل اللہ جمیعاً میں ایک واقعہ میں نے سنایا تھا کہ ایک دفعہ اوس اور خزرج آپس میں بیٹھ کے بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے کہ ایک یہودی بوڑھا وہاں سے گزرا. اس کو دیکھ کے بڑی جیلسی کہ یہ جو کل تک لڑتے تھے آج یہ اکٹھے ایک جگہ بیٹھ گئے، ان کا اکٹھا ہونا ہمارے لیے بڑا نقصان دہ، ان کو لڑاؤ. وہ گیا اور اس نے کسی کو بھیجا، جاؤ ان کو جنگ بعاث کے شعر سناؤ جس میں ایک دوسرے کے لیے سخت نفرت تھی. اس نے شعر پڑھنے شروع کیے، دلوں کے زخم پھر تازہ ہو گئے، ایک دوسرے سے ہاتھا پائی تک کی نوبت آ گئی. قریب تھا کہ ہتھیار اٹھ جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس کا نوٹس لیا کہ جس نے جاہلیت کی پکار پکاری اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خواہ وہ نماز پڑھے روزہ رکھے. من دعا بدعوى الجاہلیہ فهو من جثی جہنم وان صام وان صلی. جاہلیت کی پکار کیا ہے؟ نسل، رنگ، زبان کی بنیاد پر لوگوں کے جذبات بھڑکانا، علاقوں کی بنیاد پر، ہم لاہور والے اور ہم کراچی والے نہیں، سب ایک ہی ملک کے باشندے ہیں. اس طرح کی پکارنا کہ اس علاقے کے لوگوں سے یہ ہو رہا اس علاقے کے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ویسے ہی یہ کہہ دینا چاہیے کہ اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. یہ کہنا کہ چونکہ ہم پنجابی ہیں یا ہم پٹھان ہیں تو اس لیے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ جاہلیت کی پکار میں آتی ہیں. نسل، رنگ، زبان کی بنیاد پر نفرتوں کے بیج بونا اور مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کرنا اور امن و امان کو خراب کرنا، یہ مسلمان کے شایان شان نہیں. کبھی بھی کہیں ایسی بات ہو نا تعصب کی تو کوشش کریں اس کو ٹھنڈا کریں کہ نہیں، ہم سب مسلمان ہیں. ان نفرتوں سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے. یہ صرف اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی بات ہے، مسائل کے حل کا طریقہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جب تک ہم سب مل جل کر ملک کی، دین کی تعمیر و ترقی میں کام نہیں کریں گے اس وقت تک ترقی نہیں ہو سکتی. جب تک ہم ڈیوائیڈڈ ہیں ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمیں کیا سکھایا گیا؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو، مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. زمین میں فساد مت کرو اس کی اصلاح کے بعد. لوگ امن سے رہنے دو، آپس کی محبتیں ختم مت کرو. اچھا، بعض لوگ ایسے خاندانوں میں بھی لگائی بجھائی کرنے والے ہوتے ہیں. دیکھا نند اور بھاوج میں بہت پیار ہے، دیورانی جٹھانی ایک جگہ امن سے رہ رہی، بھلا یہ کیوں رہ رہی ہے؟ ہمارے گھر میں یہ فساد ہے، یہاں کیوں امن؟ ایک کے پاس بیٹھے، تمہیں پتا وہ کیا کہتی ہے تمہارے بارے، دوسرے کے پاس بیٹھے تمہیں پتا وہ تمہارے بارے میں کیا کہتی رہتی، اور ان کو لڑا دیا. اور ایسی عداوت میں بیٹھی کہ زندگی بھر نہ ختم ہو. یہ ایک شیطانی عمل ہے. اچھا، یہ جو فساد ہے نا، یہ ذہنی فساد بھی ہے، ریسورسز کا بگاڑ بھی ہے، اخلاق کا بگاڑ بھی ہے، ذہنوں کا بگاڑ بھی ہے. ذہنوں کو پلوٹ کرنا، بدگمانیاں پھیلانا، حسد، نفرتیں عام کرنا، لوگوں کو بیکار کرنا، بیکار چیزوں میں الجھانا، ایسے نظریات کو عام کرنا، فحاشی کی تشہیر کرنا کہ جس سے ایک ذہنی بگاڑ پیدا ہو جائے. لوگ تعمیری کام چھوڑ کر بیکار کاموں میں الجھنے لگے. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. اور پکارو اس کو خوف اور امید کے ساتھ. یعنی اللہ کو پکارو ڈرتے ہوئے بھی اور امید رکھتے ہوئے، کیونکہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں میری سنیں گے کہ نہیں، لیکن ساتھ ہی امید رکھتے ہوئے مانگتے بھی جانا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے یہاں 4 اصول پتہ چلے: عاجزی، چپکے، خوف اور امید. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے نیکوکاروں کے.
اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے، لیکن کیا ہم نے محسن بننے کے لیے کبھی صبر کیا کہ میں احسان کا رویہ نہیں چھوڑوں گی، میں ظلم و زیادتی پہ نہیں اتروں گی، کیونکہ میں اللہ کی رحمت پانا چاہتی ہوں۔ محسن کون ہوتا ہے؟ جو کسی کو اس کے حق سے بڑھ کے دے، عدل سے آگے کا درجہ ہے نا محسن کا۔ لیکن ہمارے ساتھ کوئی ذرا سی زیادتی کرے تو ہمیں چین نہیں آتا جب تک بدلہ نہ لے چکے۔ مثلا کسی کا قصور معاف کر دینا جو ہے وہ احسان میں آ جاتا ہے۔ تو محسن اللہ کی رحمت میں ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی یقین ہوا کہ ہم احسان کر کے اللہ کی رحمت میں ہوں گے؟ کسی پر بھی جو احسان کریں تو اللہ کی رحمت پائیں گے؟ کبھی یقین نہیں آیا۔ ہمیں اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری کے لیے اس کی رحمت کے آگے آگے۔ یہاں رحمت سے مراد بارش ہے، یعنی بارش سے پہلے ہوائیں آتی ہیں۔ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لیتی ہیں، ہوا چلتی ہے اور بھاری بادل اٹھا لیتی ہیں، سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، تو ہم اس کو مردہ زمین کی طرف روانہ کر دیتے ہیں۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر ہم اس سے پانی اتارتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر اس بارش سے ہر طرح کے پھل اگتے ہیں۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، اس مثال سے سمجھو کہ مرنے والے بھی ایسے ہی اٹھائے جائیں گے، زمین سے نکال لیے جائیں گے۔ لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت پکڑو۔ والبلد الطیب، پاکیزہ زمین، یخرج نباتہ باذن ربہ، اس کی نباتات اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے۔ والذی خبث، اور وہ جو خراب ہوتی ہے، لا یخرج الا نکدا، وہاں سے بیکار بے فائدہ چیزوں کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عمدہ زمین بارش سے عمدہ پیداوار لاتی ہے، اور بیکار زمین بارش کے باوجود بیکار رہتی ہے، کچھ بھی نہیں نکلتا اس سے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو علم اور ہدایت دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال اس موسلا دھار بارش کی طرح ہے جو زمین پر برسی۔ اس کے جو حصے زرخیز تھے انہوں نے پانی کو اپنے اندر جذب کر کے چارہ اور گھاس خوب اگایا، اور اس کے بعض حصے سخت تھے جنہوں نے پانی کو روک تو لیا، اندر جذب نہیں ہوا، تاہم اس سے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا، خود بھی پیا، کھیتوں کو بھی سیراب کیا اور کاشتکاری بھی کی۔ اور زمین کا کچھ حصہ بالکل چٹیل تھا جس نے نہ پانی روکا نہ ہی کچھ اگایا۔ بس یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی، اور اللہ نے مجھے جس چیز کے ساتھ بھیجا ہے اس سے اس نے فائدہ اٹھایا، خود بھی علم حاصل کیا، دوسروں کو بھی سکھایا۔ اور اس شخص کی مثال بھی ہے جس نے کچھ نہ سیکھا نہ ہدایت قبول کی جس ہدایت کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں۔ یہ بخاری کتاب العلم کی روایت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس طرح لقد ارسلنا نوحا الى قومه، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ یہاں سے کچھ قوموں کے واقعات بتائے جائیں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک ہی دفعہ قرآن پاک میں آتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بار بار آتی ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں ان قصوں میں تکرار بھی ہے اور بعض جگہوں پر اختصار بھی ہے۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ نوح علیہ السلام بالکل تاریخ کے ابتدائی دور کے انبیاء میں سے ہیں، اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے۔ ہر نبی اپنی ہی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرنوں یا 10 پشتوں کا فاصلہ ہے، 10 نسلیں کہہ سکتے ہیں، 10 جنریشنز یا 10 قرن۔ نوح علیہ السلام کے دور میں ہی انسانیت سب سے بڑے جرم یعنی شرک میں مبتلا ہوئی۔ انہوں نے اپنے دور کے نیک لوگوں کی تصویریں اور مجسمے بنا کر انہیں پوجنا شروع کر دیا تھا۔ نوح علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء آئے
انہوں نے عموماً لوگوں کو اخلاقی تعلیمات دی، کیونکہ اس وقت تک عقیدے کا بگاڑ نہیں آیا تھا. لیکن آپ کے دور میں یا آپ کو جب بھیجا گیا اس وقت لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شخصیت پرستی، بت پرستی اور شرک کی طرف لے جاتی ہے. کس طرح؟ کہا جاتا ہے کہ جب ان کی قوم کے کچھ نیک لوگ جن کے نام سورۃ نوح میں بھی آتے ہیں، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 نیک لوگ تھے. کہتے ہیں ان میں سے جب کوئی فوت ہوتا، خاص طور پر ود کے بارے میں آتا ہے جو سب سے پہلا نیک انسان ان کا فوت ہوا، جس کے لوگ بہت عقیدت مند تھے، تو ان کی عقیدت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے ان کا فوت ہونا لوگوں کے اوپر بہت گراں گزرا. بہت روئے دھوئے ان کی قبر پر بیٹھے رہتے تھے ان کی محبت کی وجہ سے. تو وہاں بیٹھے بیٹھے شیطان نے ان کے دل میں خیال ڈالا کہ ابھی تو یہ نئے نئے فوت ہوئے ہیں، ان کی شکل بھی تم کو یاد ہے، تو ایسا کرو کہ ان کی تصویر بناؤ اور اسے دیکھ کر خدا کو یاد کر لیا کرو. کیونکہ انہیں دیکھ کر، کہتے نا نیک انسان وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آئے. تو وہ جو نیکی کا اعلیٰ معیار تھے، جنہیں دیکھ کر تمہیں خدا یاد آتا تھا، اب ان کی تصویر دیکھ کر خدا کو یاد کیا کرو. یہ خیال ان سب کو بہت ہی اچھا لگا کہ ہاں واقعی یہ طریقہ اللہ کو یاد رکھنے کا ایک بہت مؤثر طریقہ ہے. اب جن جنریشنز کو انہوں نے براہ راست تعلیم دی تھی وہ تو اس تعلیم سے بھی واقف تھے، لہٰذا وہ تصویریں ان پر کچھ بہت غلط طریقے سے اثر انداز نہ ہوئی. لیکن اس کے بعد والی جنریشن نے کیا کیا؟ اللہ کو تو بھلا دیا، کیونکہ تعلیمات آہستہ آہستہ ان کی مٹتی گئیں، اور صرف وہ ان تصویروں کو ہی لے کر بیٹھ گئے کہ یہ بہت بابرکت چیزیں ہیں. وہ تصویریں پتھروں کی شکل میں بھی گھڑ لی گئیں تاکہ وہ مٹ نہ سکیں. وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ ان میں کوئی تبدیلی نہ آئے. یعنی وہ صرف کاغذ یا کسی جگہ پر پینٹڈ تصویریں نہیں تھی، بلکہ ان کے مجسمے بھی بنا لیے گئے. اور پھر بعد میں آنے والے لوگ صرف ان مجسموں کے پجاری ہو کر رہ گئے، اور یوں ایک مسلمان قوم کے اندر آہستہ آہستہ شرک پیوستہ ہو گیا، اتنا زیادہ کہ وہ اصل خدا کو بھول کر انہی کے گرویدہ ہو کر رہ گئے. شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے. فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اسی لیے نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یعنی جن لوگوں نے تم کو خدا کی طرف بلایا ہے وہ خود خدا نہیں بنے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. اگر تم باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے کہ تمہیں ایک ہولناک دن کا عذاب نہ پکڑ لے. میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یعنی قیامت کے دن اس شرک کا، اس بت پرستی کا سخت عذاب تم کو بھگتنا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.